اب تشریف لاتے ہیں قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی نعروں کی گونج میں لبیک کی صداؤں میں استدعا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق
اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عیش، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات، اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق سے بغیر نہیں، کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ کیسے عشق سے صاحب فروغ؟ حضرت براء بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا، انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی، یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا۔ اقبال کیسے؟ پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا۔ حضرت براء بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے، تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکیں، تیر اور نیزے پھینکیں، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا؟ پھر جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت براء بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت براء بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، ہن میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا جی دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال اتے میں نو رکھو، آپ بڑے چھٹکے جے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میں نو ڈھال اتے رکھو، جدو صحابہ نے ڈھال اتے رکھیا آپ نے فرمایا میں نو چھاڑ کے قلعے دے اندر سٹ دیو، 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا دا عمل آ گیا، 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلواراں سیدھیاں کرن تے حضرت براء بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہن عشق نال آ گیا، جس دے بارے اقبال کہندا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اے ہن بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں اے قیامت تک کودے رہن گے۔ میں حویلیہ دے مقام تے سارے نو پکڑ پکڑ کے او گولیاں چلا کے چھڈو جناب آج جان دیر دا موقع ہے، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ، اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چاہوں گا پچھڑ جاؤ، آپ صاحب توڑے تک نہیں پہنچن دیں دے، اسی ہے جو سائیاں، ایم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میں نو ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر وچ سٹ دیو اندر قلعے دے وچ، تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے چک کے جدو اندر سٹیا نا تے حضرت براء بن مالک 40,000 دے نال لڑ جایا، دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ ہون مرد خدا دا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے بیخ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے، تو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں، آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں، ارے ذرا میں تیروں لائیو سناواں، لائیو سامنے بیٹھ کے سنا، ایس نو کہندے مرد خدا کا عمل، سامنے بیٹھ کے پھر آپ تا امام العاشقین اننا، پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے، وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیاں، آل بیت تو ہوندیاں، تابعین تو ہوندیاں، تبع تابعین تو ہوندیاں، اجمعین تو ہوندیاں، محدثین تو ہوندیاں، اولیاء تو ہوندیاں، مجاہدین تو ہوندیاں، سپہ سالارہ تو ہوندیاں، امیر المجاہدین تک پہنچا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیاں آپ دے کارکنہ تک پہنچ رہے آپ، تے پھر ایک او مرد بھی سی کہ جدو ساریاں گرفتاریاں ہویاں تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا، تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا، میں رہا ہو کے اتھے جاواں گا، میں والدہ نو جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیوں نو ملاں گا، میرے ایک کام میں نیک کاروبار کرنے۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں پوچھا بھئی تو رہا ہو کے کی کریں گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سدھا تھانے جاواں گا، اتھے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا، مرد خدا کا عمل
عشق سے صاحب فروغ. کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لین جانا کہنا میرا اتنے جھنڈا پیا کہنا جی پھر کدھر جائیں گا انہیں کہا جھنڈا رکھا گا موڑے تے پھر بابا جی نو آگے سلوٹ مارا گا آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے جڑی گل دس کے گئے اتھو کے قدم بدا کے ڈر رہے ہیں. رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور پھر یہ سلسلہ رکیا نہیں. پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فائدہ ہوندہ تا میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو میں اس واسطے حاضر ہاں. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات. انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا اس سے ان موت حرام ہے. عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں دے دورن تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود. اقبال کہندہ عشق امیر جنود اقبال کہندہ لشکرہ دا امیر بھی عشق ہے. اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے انہوں نے دسیا انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو 12 جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا ساڑھے کو اسلحہ بھی ختم ہو گیا کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا. کہنے لگا انہاں وچوں ایک میں بھی ہاں. میں کہا پھر تسی زندہ کس طرح بچے. کہنے لگا جدو سارا کچھ ختم ہو گیا نا تو کہنے لگا ایسا کیا اور زندہ رہن دا کوئی جناب وسیلہ بچہ نہیں. کہندہ اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا. کہندہ تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی. جدو اسی باہر جا کے دیکھیا تے 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کے مر رہا ہے. اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے. انہوں نے کہا جدو تسی تکبیر بلند کی تھی انہاں دے دل پھٹ گئے. اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی دا کہ جدو سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادو ایک کو ہتھیار ہی آئے گا دا لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 پچھلے دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں کہا پھر کی کریے. میں کہا جھلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچن جے ساڑھے ہاتھاں چاہندے تے تسی ساڑھے آقا و مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے. لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہاتھاں وچے اس نے لبیک دا نعرہ آکھ دین. اے نعرہ اور اے میٹنگ ہوئی انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں نے روکو انہوں نے قلم کرو پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے. انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی انہوں دے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے کارکنان بھی پکڑ لے. انہوں دے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ دی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور تے دنیا تو بھی چلے گئے. اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی. انہوں نے کہا جی پھر کی ہے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہاں ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہاں. انہوں نے کہا پھر ہوندہ کی ہے. انہوں نے کہا جدو لبیک
دا نعرہ لگدا نا پھر کوئی آسمان تو اتردا جڑا سانو لپیٹ کے رکھ دیندا